بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج رمضان 1445 ہجری کی 10ویں تراویح میں 12ویں پارے کے 3 پاؤ، پہلے پاؤ کے بعد سے مکمل پارہ اور 13ویں پارہ آدھا، اس میں سورہ ہود 12ویں پارے میں کل شروع ہو چکی تھی، اس کا کچھ حصہ، پھر سورہ یوسف مکمل پڑھی گئی اور اس کے بعد سورہ رعد کے تقریباً 2 رکوع آج پڑھے گئے۔ سورہ ہود کل ابتدا ہو گئی تھی۔ ہود اس سورت کا نام اس واسطے ہے کہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ عاد نامی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کائنات کے پہلے انسان، پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام، ان کے بعد آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جس کے نتیجے میں نہ ماننے والے سب ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک تھوڑی تعداد تھی ایمان لینے والوں کی، جو کشتی میں بیٹھ کر انہوں نے نجات پائی، اور ان سے پھر نسل انسانی چلی دوسرے دفعہ میں، دوسری مرتبہ میں۔ تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا سام۔ سام کا بیٹا تھا ارم۔ پھر ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کو عاد اولا کہتے ہیں، دوسرے کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ عاد اولا کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اور عاد ثانیہ کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اور صالح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، جس کو مدائن صالح کہتے ہیں، جو آج کے سعودی عرب کے شمال کی طرف واقع ہے۔ تو خیر، حضرت ہود علیہ السلام کا میں کہہ رہا تھا کہ اس سورت کا نام ہود قوم عاد کی طرف بھیجے جانے والے نبی کی مناسبت سے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جیسے اعراف میں ذکر ہوا اور آگے 19ویں پارے میں شعراء میں ذکر آئے گا، یہ چند نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک بار بار کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ چنانچہ اس صورت کے اندر بھی ان حضرات کا تذکرہ ہے، جس کا مختصر بیان میں نے اعراف میں کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اضافی بات ہے اس صورت میں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ایک قصے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان مختصراً پہلے بھی گزرا اور آئندہ بھی آئے گا۔ یہاں اتنا بتانا ہے ایک قصے کا جو یہاں ہے، 14ویں پارے میں سورہ حجر میں ہے، اور 26ویں پارے میں سورہ زاریات میں ہے، 26ویں پارے کے آخر میں۔ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے بڑھاپے تک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، لیکن وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں کہ انسان سمجھ کر ان کو بٹھایا اور ان کا اکرام کیا۔ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور گفتگو کوئی نہیں کری، ان کے اکرام کی پہلے فکر کری۔ گویا مہمان کے اکرام میں یہ بات ہے کہ زیادہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے، بلکہ جو ماحضر ہو وہ پیش کر دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ انسان تو تھے ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جلدی سے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، انہوں نے اس کو نہیں تناول کیا۔ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے میرے مہمان ہیں جو میرا اکرام قبول نہیں کر رہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اصل میں انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اور آپ کے پاس اس خوشخبری کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ فرشتوں نے ذکر کیا۔
پھر فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ اے ابراہیم، ہم آپ سے ہو کر آگے ایک علاقے کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ کے رشتہ دار لوط علیہ السلام ہیں، اور وہاں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی قوم کو ہلاک کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا 2-3 دفعہ کہ نبی شفقت کا پیکر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ یہ میرے رشتہ دار لوط کی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ لوط کی قوم کو اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے، البتہ آپ پریشان نہ ہوں، لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب ہم عذاب جس صبح کو بھیجیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے قوم کو، تو اس سے پچھلی رات لوط علیہ السلام مع اپنے ایمان والوں کے بستی سے نکل جائیں گے۔ وجہ کیا تھی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کی؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھی کہ بقول قرآن کے انسانی تاریخ میں یہ گناہ پہلے کبھی نہیں ہوا، انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ اور وہ گناہ یہ کہ مرد سے اپنی شہوت پوری کرے، اور اللہ رحم کرے ہمارے زمانے میں بھی اس کی فضا چل پڑی، ہم جنس پرستی کی آواز لگ رہی ہے۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتوں نے اس قوم کو کیسے ہلاک کیا، ایسے ہلاک کیا جیسے کسی قوم کو نہیں ہلاک کیا۔ اللہ نے پوری قوم کو اٹھایا زمین سے فرشتوں کے ذریعے، آسمانوں پر لے کر گئے، اور آسمانوں پر لے کر پھر زمین پر پٹخایا، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کری۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے اس قصے کا اس بارے میں ذکر کیا۔ میں نے بتایا آئندہ بھی 2 جگہ آئے گا، لیکن یہاں ذکر کرنا اب کافی ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئندہ بھی آئے گا۔ ایک تیسری بات ہود علیہ السلام، سورہ ہود کے بارے میں بتانی ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو جیسے احکام دیے ہیں ان احکام پر آپ استقامت کے ساتھ کاربند رہیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو وفات تک اللہ کے نبی کے سارے بال سفید نہیں ہوئے تھے، چند بال سفید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب سفیدی ظاہر ہوئی تو ایک مرتبہ مجلس میں ایک صحابی نے محبت سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی کیا کروں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں کری۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آیت اللہ کے نبی پر گویا ایک اضافی بوجھ تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے اس دین پر آپ استقامت کے ساتھ چلیے گا۔ تو اللہ کے نبی تو خیر اس پر عمل کرنے والے 100% تھے، اصل میں مجھے اور آپ کو سنانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ تم جو دین کا کام اور دین کے جس عمل کو تم اختیار کرو، یہ مناسب نہیں ہے کہ کچھ عرصہ کرو پھر چھوڑ دو۔ کمال یہ ہے کہ دین پر استقامت کے ساتھ چلو، ہمیشگی کے ساتھ چلو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے گو کہ تھوڑا ہو۔ اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا بزرگ ہو کہ اس کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوتی ہو، تو کرامت کو جیسے ہم بزرگی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے 100 کرامتیں ظاہر ہوں
اس سے بڑھیا اور وزنی بات یہ ہے کہ وہ اپنی دینداری میں استقامت کے ساتھ چلتا ہو۔ تو یہ سورہ ہود کے کچھ مضامین میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ اللہ نے جتنے نبیوں کے قصے سنائے قرآن میں، وہ ترتیب سے نہیں سنائے، قصے کے انداز سے نہیں سنائے، سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں تو 2-3 جگہ پر آیا ہے نام، لیکن قصہ نہیں سنایا۔ قصہ اللہ نے ایک ہی جگہ سنایا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے مثال کے طور پر ابھی میں نے چند اولو العزم نبیوں کا نام دیا، ان کا تذکرہ مختلف جگہوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا میں نے 2-3 دفعہ بتا دیا کہ اللہ نے ان کے قصے کو پورے قرآن میں بکھیر دیا، اور ایسا بکھیرا کہ پہلے پارے میں زندگی کے آخری زمانے کے قصے ہیں، اور 20ویں پارے میں پیدائش سے پہلے کے قصے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے، اور جیسے کاغذ پھٹ جاتا ہے ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، تو وہ قصے کو جوڑے تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے جس کو اللہ نے ترتیب سے سنایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قصہ سب سے بہترین ہے۔ تو بہترین تو ہر قصہ ہے قرآن کا، اس قصے کو بہترین اس لیے کہا کہ اس قصے میں جامعیت بہت ہے۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں، ایک قصے میں اللہ نے کئی سبق دیے اور کئی پہلو امت کو سمجھائے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑا قصے کا خلاصہ سنا دیتا ہوں، اور پھر اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں اور سبق چند میں اس میں سے سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جیب میں رکھیے گا، کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل، ان کا جو آبائی علاقہ تھا وہ تو فلسطین تھا، پھر یہ مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ چنانچہ یہی سوال یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور مقصد اللہ کے نبی کو پریشان کرنا تھا کہ اگر یہ واقعی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہوگی تو اس سوال کا جواب دے سکیں گے، ورنہ جواب دینے سے عاجز آ جائیں گے۔ تو یہ سوال جب پوچھا گیا تو اللہ نے قصہ اتارا، اور قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جن کی ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا اسحاق نامی، اسحاق کا بیٹا ہوا یعقوب، یہ فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کی 2 شادیاں تھیں، ایک سے 2 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 9 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ قدرتی بات ہوتی ہے کہ باپ کو چھوٹے بچے سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی، نہ سمجھی ہے کہ بڑا بھائی اور بڑی بہن اس وجہ سے حسد کرنے لگے کہ ہمارے امی ابو چھوٹے بھائی بہن پر بہت شفقت کرتے ہیں، ہم پر ایسا نہیں کرتے۔ یہ کوئی حسد اور اشکال کی بات نہیں ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نواسی تھی، ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نواسی تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بہت سارے بچے دیے ہیں، آپ کو ان بچوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اب آپ سنیے گا میں جو بات کر رہا ہوں نا، قدرتی چیز ہوتی ہے نا، یہ فطری اور نفسیاتی جواب دیا انہوں نے کہا کہ تم نے پوچھا سب سے محبوب اولاد کون سی ہے، تو سب سے مجھے پیارا بچہ میرا وہ چھوٹا بچہ ہے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، یا وہ بچہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جو گھر سے دور ہو، جب گھر آ جائے گا تو پھر وہ محبوب زیادہ نہیں رہے گا، یا وہ بچہ جو بیمار ہو جائے تو صحت مند ہونے تک وہ مجھے سب سے محبوب ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے
کہ آپ کو کون سا بچہ زیادہ محبوب ہے؟ بھائی ماں باپ کو سارے بچے برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک طبعی اور قدرتی جذبہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ طبعی اور قدرتی طور پر زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ جیسے جو بچہ بیمار ہو جائے اس پر ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، کوئی بچہ سفر پر ہو تو اس کی ماں باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اب دوسرے بھائی بہن کے ہیں، ہمیں تو پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ جو سفر میں گیا ہوا ہے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو قدرتی بات ہے نا، جو سفر میں گیا ہوا ہے اس کو یاد کریں گے، تم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ اچھا اب آپ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا نا کہ اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت سارے سبق ہیں، اور میں نے کہا میں آخر میں کوشش کروں گا سنا دوں، تو سناؤں نہ سناؤں آپ توجہ سے سنیں گے تو خود بخود آپ اس سے سبق حاصل خود کر لیں گے۔ تو جیسے یہ ایک سبق کی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا اس سے زیادہ محبت تھی، تو دیگر بیٹوں کو حسد ہو گیا کہ ہمارے ابا جی کو جب دیکھو یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، دسترخوان پر یوسف نہ ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دسترخوان پر یوسف نہ ہو، ارے بھائی یوسف کو بلاؤ، ہم نہ ہو ہمیں گھاس نہ ڈالے، یوسف نہ ہو اس کو یاد کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دل میں ایک جلن تھی۔ اس اثنا میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچپن میں یہ خواب دیکھا، والد سے ذکر کیا، والد سمجھ گئے کہ یہ خواب اشارہ ہے کہ مستقبل میں اس بچے کے لیے بڑی عظمت ظاہر ہونی ہے۔ تو باپ نے یوسف علیہ السلام سے کہا، باپ کو معلوم تھا کہ بھائی لوگ ویسے حسد کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بس تم نے مجھے تو یہ خواب سنا دیا، کسی کو بتانا نہیں۔ خیر یہ بات ختم ہو گئی، لیکن یہ خواب کی بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ بھائیوں کا حسد اتنا بڑا کہ ایک دن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یار اس بھائی سے نا ہمیں جان چھوڑا دینی چاہیے، خواہ یہ ہمارے لیے کانٹا بن گیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو ایک بھائی جو زیادہ سیانہ تھا اس نے کہا قتل کر کے کیوں اپنے خلاف کیس بنواؤ گے، قتل نہیں کرو، ایسا کرو اس کو لے جاتے ہیں کہیں دور بیابان میں چھوڑ کر آ جائیں گے، مر ہی جائے گا، لیکن تمہارے اوپر تو کیس نہیں بنے گا نا کہ تم نے قتل کیا۔ ہاں یہ تم نے بڑی سمجھداری کی بات کری، مت جب ماری جاتی ہے نا تو اس طرح کے مشورے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کے مشورے ہوتے ہیں تو ظلم کے مشورے ہو رہے ہیں، اور ظلم کے مشورے میں ایک دوسرے کو شاباش دی جا رہی ہے۔ اب کیسے کریں؟ تو انہوں نے پروگرام بنایا پکنک کا، فارم ہاؤس جانے کا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور والد سے کہا کہ ہم نے پکنک کا پروگرام بنایا ہے، یوسف کے بغیر بھلا ہم کیسے جائیں گے؟ والد نے کہا بھائی یوسف کو لے جاؤ گے، مجھے تو اس کے بغیر چین نہیں آئے گا، اور کہیں بھیڑیا نے اس کو کھا لیا تو؟ ارے ابا جان آپ خامخواہ سوچتے رہتے ہیں، ہم اتنے سارے بھائیوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے سے چھوٹے سے بھائی کو کوئی آنچ آ جائے، آپ جانے تو دیں، چھٹی دے دیں۔ اب والد کیا منع کرتے، چھٹی دے دی، والد سے اجازت دے کر پکنک پر گئے۔ پکنک پر کیا جانا تھا، وہ تو سازش تھی۔ جب دور چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں اتار دیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، اور اس قمیص پر ایک بکری ذبح کر کے اس خون سے وہ قمیص لت پت کر دی، اور واپس آئے والد صاحب کے پاس جھوٹ موٹ روتے پیٹتے ہوئے، بس ابا جی کیا بتائیں، ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے تھے اور پیچھے سے بھیڑیا آیا اور ہمارے چھوٹے سے پیارے سے بھائی کو کھا گیا، اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے، یہ دیکھیں قمیص لے کر آئے ہیں خون آلود۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کیوں سمجھے؟ اس لیے کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسا بھیڑیا سمجھدار تھا جس نے صحیح سالم میرے بیٹے کی قمیص اتاری اور پھر اس کو کھایا۔ اگر بھیڑیا نے کھانا تھا تو یہ قمیص پھٹی ہوئی ہوتی۔ خیر یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ میں تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ صبر کروں گا، اور صبر ایسا کہ جس میں شکوے کا نام نہ ہو۔ اس کو قرآن نے صبر جمیل کہا، یہ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا صبر جمیل کا، ایسا صبر
جس میں شکوے کا نام نہ ہو۔ خیر ادھر والد صاحب کو یہ حادثہ پیش آیا، ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں، وہاں سے کوئی قافلہ گزرا، پانی کی ضرورت پڑی، کنویں سے پانی نکالنے لگے، ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کو سوچی کہ میں کیوں نہ اس ڈول پہ بیٹھ جاؤں تاکہ پانی نکالنے والا جب ڈول کو کھینچے گا تو میں کم از کم کنویں سے باہر نکل آؤں، جان تو بچے۔ یہ ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ جب وہ ڈول انہوں نے کھینچا اور پانی کے بجائے اس میں ایک خوبصورت بچہ، حیران ہو گئے یہ کہاں سے آ گیا۔ آپس میں انہوں نے پانی نکالنے والوں نے سوچا یہ تو مفت میں ہماری لاٹری نکل آئی۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو ہم اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ دے جاتے ہیں مصر، اور مصر کی منڈی میں اس کو فروخت کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام ان سے کہتے رہے بھائی میں غلام نہیں ہوں، مجھے کسی نے یہاں پہ نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اغوا کر کے لے کر چلے گئے۔ مصر جب پہنچے تو غلاموں کے بازار میں اس بچے کی نیلامی ہوئی، چونکہ سب نے دیکھا اتنا خوبصورت غلام، تو سب سے زیادہ بولی لگائی بادشاہ کے نمائندے نے، تو بادشاہ کے نمائندے اس بچے کو خرید کر اپنے گھر میں لے آئے۔ جب بادشاہ کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا تو بادشاہ کو کہا کہ یہ کتنا خوبصورت بیٹا ہے، ہمیں اولاد تو ہوئی نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں بجائے غلام کے۔ تو غلام کے طور پر خرید کر لائے بازار سے، لیکن گھر میں یوسف علیہ السلام کو شہزادوں کی طرح انہوں نے ٹھہرا دیا۔ یوسف علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد بڑے ہوئے تو حسن اور بڑھ گیا، اور ایسا بڑھ گیا کہ بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دے ڈالی۔ یوسف علیہ السلام اس وقت تک نبی تو نہیں بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی سے نوازا تھا۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ میں گناہ کروں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ اے اللہ میں تو بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی کے نرغے میں ہوں، مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کی ذات عالی، آپ مجھے بچائیے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ شاید کھڑا کرنے کا موقع نہیں بنا ہوگا، وہ تو افراتفری کا وقت تھا، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اللہ نے ایسی مدد کری کہ بادشاہ کی بیوی نے تو سارے کمرے بند کر دیے تھے، لیکن اللہ نے غیبی قدرت کے ذریعے تالے توڑ کر یوسف علیہ السلام کو محل سے باہر نکالا۔ دوڑتے ہانپتے پہنچے آگے تو اس عورت کا شوہر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ان کی جان میں جان آئی اور اپنی ارادہ کیا کہ بادشاہ سے میں کہوں کہ آپ کی بیوی کو سمجھائیے، مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے، بیوی نے، عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ دیکھیے کیسے بے وفا قسم کے لوگ ہیں، ہم نے تو اس غلام کو بیٹا بنا کر رکھا اور یہ مجھ سے گناہ کی بات کر رہا ہے۔ الٹا کیس پھیر دیا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو عجیب اس نے کہانی الٹ دی۔ تو اللہ نے مدد یہ کری کہ بادشاہ کی گود میں اس وقت ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ دودھ پیتا بچہ خلاف توقع بول پڑا، اور ایسا بولا جو کوئی بڑا وکیل بھی نہ بولے۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا ہے کہ گناہ کی دعوت آپ کے غلام نے آپ کی بیوی کو دی یا آپ کی بیوی نے غلام کو دی، اس کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس غلام کی قمیص پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، اور پھٹی ہوئی ہے تو آگے سے ہے کہ پیچھے سے ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی آگے تھی اور یہ غلام پیچھے پیچھے تھا اور گناہ کی دعوت اس نے دی تھی۔ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ نشانی ہے کہ غلام آگے دوڑ رہا تھا، آپ کی بیوی پیچھے تھی، گناہ کی دعوت دینے والی آپ کی بیوی۔ بادشاہ نے جب غور کیا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، میری بیوی ہی گڑبڑ ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو، جیسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب معاملے کو رفع دفع کرو اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرو۔ تو یوسف علیہ السلام تو بیچارے غلام تھے، تذکرہ کرنا نہ کرنا برابر، لیکن بات اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا
کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی بات چھپتی تو نہیں ہے، بات پھیلتی چلی گئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ دیکھو تو صحیح، بادشاہ کی بیوی غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی۔ تو بادشاہ کی بیوی کو بڑا بوجھ ہوا کہ اس طرح میری بدنامی کا یہ ذریعہ بن گیا۔ تو بادشاہ کی بیوی نے اپنی سحریوں کو جمع کیا یہ دکھانے کے لیے کہ جس غلام پر میں فریفتہ ہوئی یہ غلام واقعی کتنا خوبصورت ہے۔ سحریوں کو جمع کیا اور چپکے سے یوسف علیہ السلام کو ڈرائنگ روم میں بلوا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئی، تو پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم لوگ حیران ہو گئی نا، یہ ہے وہ نوجوان جس سے میں گناہ کا ارادہ کر رہی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہا دیکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بادشاہ کی بیوی ہوں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں عدالتیں، اور ہم ایسا کیس کرا دیں گے کہ تم الٹا جیل میں رہو گے ساری زندگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، چاہے مجھے جیل ہو جائے، مجھے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، چاہے دنیا بگڑ جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ چنانچہ کیس بن گیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا ناجائز طور پر۔ جب جیل میں گئے تو یوسف علیہ السلام اس زمانے میں نبی بن چکے تھے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے، میں بات میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ خود بخود سبق سمجھ رہے ہو۔ آدمی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنا کام کسی بھی جگہ پر چھوڑتا نہیں۔ یوسف علیہ السلام ہیں جیل میں، اور جیل میں رہتے ہوئے دیگر قیدیوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دینے لگے، تو لوگوں کا، دیگر قیدیوں کا یوسف علیہ السلام سے جوڑ بیٹھ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دو قیدیوں نے ایک ہی رات خواب دیکھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں گے، عجیب سا خواب ہے۔ ہاں بھائی میں بتاؤں گا، اس لیے کہ خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے سکھائی ہے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ انہوں نے خواب سنایا۔ خواب ایک نے یہ سنایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں شراب پیش کر رہا ہوں، نہیں، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں راستے میں چلا جا رہا ہوں، میرے سر کے اوپر چھلی ہے جس میں روٹیاں ہیں، اور کوے اس میں سے نوچ نوچ کر روٹیاں اٹھا کر جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جس نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رہائی ملے گی، اور یہ بادشاہ کے دربار میں خدمت سر انجام دے گا، اور وہاں ان کی ڈائننگ کا کام اس کا کرے گا، یہ تعبیر ہے۔ دوسرے کو کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رہائی نہیں پاؤ گے بلکہ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، اور تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، اور تمہاری لاش کو کوے نوچیں گے۔ یہ تعبیر بتائی۔ پھر جس کے لیے تعبیر یہ تھی کہ رہائی ملے گی، اس کو کہا دیکھو جب تمہیں رہائی مل جائے اور موقع ملے تو بادشاہ کے کان میں ڈال دینا کہ ایک جیل میں شریف آدمی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، رہائی تو اس کو مل گئی، اور اس کو وہی خدمت مل گئی جو تعبیر میں بتائی تھی، لیکن بادشاہ کو تذکرہ کرنے سے بھول گیا یہ آدمی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے عجیب اور غریب خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں گندم کی ہیں سبز، اور 7 بالیاں ہیں خشک۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اپنے ارکان کابینہ کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تم کوئی تعبیر بتا سکتے ہو؟ جس وقت کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو پانی پلانے کی خدمت پر وہی قیدی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بات پڑی کہ بادشاہ خواب سنا رہا ہے، تو ان کو یاد آیا کہ اوہو مجھے بھی خواب آیا تھا، مجھے تعبیر ملی تھی، اور جس نے تعبیر دی تھی اس نے ایک کام بھی ذمہ لگایا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ تو یہ بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں؟ یہ جو آپ خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں نا، آپ کے جیل میں ایک آدمی ہے وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتا ہے، ارے بھائی اس کو لے کر آؤ۔ تو جب یہ اس کے پاس گئے تعبیر پوچھنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا یہ قیدی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کوسا نہیں کہ تمہیں اب یاد آیا،
اپنے کام کے لیے آ گئے، خواب سنا اور خواب کی تعبیر بتا دی۔ تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو تم پر یہ 7 سال تو اچھے گزریں گے تمہارے ملک پر، اگلے 7 سال تمہارے بہت تنگی اور قحط سالی کے ہوں گے، 14 سال اور 15ویں سال سے دوبارہ تمہارے اوپر آسودگی آ جائے گی۔ یہ جب اچھا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ بادشاہ کو کہنا کہ یہ جو 7 سال آسودگی کے ابتدائی ہیں اس میں گندم کو سنبھال کر استعمال کرے تاکہ قحط سالی کے 7 سالوں میں یہ بچی ہوئی گندم تم لوگوں کو کام آئے۔ یہ آدمی بادشاہ کے دربار میں آ کر خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، اس کی رہائی ہونی چاہیے۔ جب رہائی کا آرڈر لے کر گئے تو یوسف علیہ السلام خوشی خوشی رہائی قبول کر کے آ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا ایسے مجھے رہائی نہیں چاہیے، پہلے میرے کیس کا فیصلہ کرو، میری فائل کو کلوز کرو۔ وہ کیس جو بنا تھا اس کا ججمنٹ آنا چاہیے کہ وہ میں صحیح تھا یا غلط تھا۔ اچھا بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ پھر دوبارہ اتنے سال ہو گئے تھے، فائل کھلوائی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں بھائی یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور ساری گڑبڑ بادشاہ کی بیوی کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا کیس خارج ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میں نے بات کری یہ اس لیے نہیں کری کہ میرے اندر نفس نہیں ہے، میرے اندر بھی نفس ہے، میں بھی گناہ کر سکتا ہوں، لیکن اس معاملے میں بری تھا، میں بے گناہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنا ریکارڈ صاف کر لوں۔ خیر رہائی ہو گئی، بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ نے کہا بھیا ہم آپ کو رہائی صرف نہیں دے رہے بلکہ اپنی کابینہ میں جگہ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اچھا جب مجھے کابینہ میں جگہ دینی ہے تو مجھے قلمدان دے دیں وزارت خزانہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر وہ آدمی ہونا چاہیے جو امانت دار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، اور اللہ نے اپنے فضل سے یہ دونوں نعمتیں مجھے دی ہیں، تو آپ ایسا کریں مجھے یہ والی وزارت دے دیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ 7 سال آگے جو آسودگی کے تھے اور یوسف علیہ السلام نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے قوم کو یہ کہا کہ ہر آدمی گھر میں راشن بقدر ضرورت استعمال کرے اور ضرورت سے جو زائد گندم ہے اس کو بچا کر رکھے۔ اس کی ترتیب انہوں نے بتائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو قحط سالی کے سال آئے اس میں مصر میں پریشانی نہیں ہوئی، ان کے پاس گوداموں میں بقدر ضرورت گندم تھی۔ البتہ ترتیب یہ بنائی یوسف علیہ السلام نے کہ ہر گھر کو افراد خانہ کے حساب سے گندم جاری کی جاتی۔ قریب کے علاقوں میں بھی بات پہنچی کہ ہر جگہ تو قحط ہے لیکن مصر میں بڑی عافیت ہے۔ وہ کیسے؟ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہے، آس پاس کے لوگ بھی آنے لگے گندم لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گمان میں گویا قتل کر دیا تھا، ان کے گھر میں بھی قحط تھی۔ ان کو جب پتا چلا کہ مصر کا وزیر خزانہ اس طرح راشن تقسیم کرتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ وزیر خزانہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جس کو ہم کنویں میں ڈال کر آئے تھے، یہ بھائی لوگ آئے اپنا راشن کا حصہ طلب کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن بتایا نہیں کہ میں کون ہوں اور میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ البتہ یہ کہا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک بھائی تو ہمارا بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام دل میں ہنسنے لگے، خود ہی تھے، اور ایک بھائی وہ اس بھیڑیے والے بھائی کا سگا بھائی، اس کو باپ نے چھٹی نہیں دی، باقی ہم 9 آئے۔ تو بھئی ہم تو جتنے لوگ آئیں گے اس کے حصے کا راشن دیں گے، تمہارے اس بھائی کے حصے کا راشن ہم نہیں دے سکتے، ماں باپ چلو بوڑھے ہوں گے ان کے حصے کا دے دیں گے۔ نہیں آپ بڑی مہربانی ہوگی اس کے حصے کا بھی دے دیں، آئندہ ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اچھا پکا وعدہ کرو آئندہ اس کو لے کر آؤ گے؟ وعدہ کر لیا۔ راشن لے کر واپس پہنچے، والد کو کہا والد صاحب اب کی بار آپ ہمارے اس والے بھائی کو ضرور راشن کے لیے بھیجیے گا ورنہ ہمیں ہمارے حصے کا راشن بھی نہیں ملے گا، وہ جو وزیر خزانہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا واہ، پہلے ایک بھائی کو لے کر گئے، پھر بہانہ بنایا کہ بھیڑیا کھا گیا، اب دوسرے بھائی کو میں تمہارے ساتھ حوالے کر دوں، پھر کوئی تم کہانی بنا لو گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک نے کہا ارے بھائی یہ دیکھو تو صحیح راشن ہے کیا؟ راشن کھولا، خوش ہو گئے،
اور آئندہ کے لیے والد صاحب سے طے کرا لیا کہ بنیامین جو ہمارا دوسرا بھائی ہے جو یوسف کا سگا ہے، اس کو لے کر جائیں گے۔ اب جب اگلی مرتبہ راشن ختم ہو گیا اور یہ سب بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں بلایا اور کہا دیکھو میں یوسف ہوں اور میں مرا نہیں تھا اور میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں، اب میں ایسی تدبیر کروں گا کہ اس تدبیر کے ذریعے تم میرے پاس رک جاؤ گے، تو پریشان نہیں ہونا، شور نہیں مچانا، بس دیکھتے رہنا ہوتا کیا ہے۔ تدبیر کیا بنائی؟ تدبیر اور آگے کا قصہ یہ کل سنا دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ اے اللہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کا ہے، اے اللہ پوری امت کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما اور ہم سب کی اے اللہ کامل مغفرت فرما۔ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی بہن اپنے کرم سے ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کے لیے مدد کا بندوبست فرما، ان کے لیے خوراک کا بندوبست فرما اور ظالموں کو اپنی گرفت میں مبتلا فرما اور ہماری بے حسی پر رحم فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔